بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے احکام اور مسائل کے اعتبار سے آج اہم ترین گفتگو قربانی کے جانوروں کے متعلق ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور وہ جانور کن کن اوصاف کے حامل ہوں، عمر کتنی ہو، اقسام کیسی ہوں۔ شرعی اعتبار سے 3 قسم کے جانور ان کی قربانی کی جاتی ہے، جن میں بکری ہے، گائے اور اونٹ ہے۔ شرعاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہی 3 جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔ اس دور میں نیل گائے بھی موجود تھی، شتر مرغ بھی موجود تھا، ہرن بھی تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی ان تینوں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں کی۔ پھر ان 3 جانوروں کی جتنی اقسام ہیں، نر ہوں، مادہ ہوں، خصی ہوں یا غیر خصی ہوں، تمام کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دمبا اور چھترا یہ بکری کے حکم میں ہے اور بھینس یہ گائے کے حکم میں شمار ہوتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ اب 5 قسمیں بن گئیں، جس میں بکرا، دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی نر ہو یا مادہ ہو، خصی ہو یا غیر خصی، تمام کی قربانی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے۔ بھینس کے حوالے سے دور حاضر میں یہ اشکال جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، ایک خاص گروہ کی طرف سے، کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کی بنیادیں آج سے 1400 سال پہلے کی ہیں۔ اس کے احکامات اسی دور میں جو ہیں وہ قائم ہوئے اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع کیا گیا۔ بھینس دور جدید کا جانور نہیں ہے کہ اسے جدید نسل کشی کے طریقے سے پیدا کیا گیا ہو، بلکہ اگر ہم دور صحابہ میں دیکھیں تو عراق کے علاقے میں بھینس موجود تھی، اسی طرح افریقہ کے علاقے میں بھینس پائی جاتی تھی اور بر صغیر میں بھی بھینس موجود تھی۔ پھر جب مسلمان وہ اسپین میں پہنچے، مغرب میں پہنچے، تو وہاں پر بھی بھینس جو ہے وہ موجود تھی۔ تو یقینی طور پہ جب یہ جانور شروع سے موجود ہے تو اس کے احکامات بھی شروع سے پائے جاتے ہیں۔ اس پر فقہائے اسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے اور سود کے معاملات کے اعتبار سے یہ بالکل گائے کے مشابہ ہے اور اسی کی جنس شمار ہوتی ہے، تو اس کی جنس شمار ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ یہاں ہمارے بر صغیر میں انکار کرنے والوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے سربراہ تھے حافظ زبیر علی زئی۔ وہ اپنی کتاب فتاوی علمیہ جو توضیح الاحکام کے نام سے معروف ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ بھینس یہ گائے کی ہی جنس میں سے ہے۔ جس طرح دمبا اور چھترا یہ بکری کی جنس میں سے شمار ہو کر ان کی قربانی کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح بھینس کو زکوٰۃ اور سود اور قربانی کے اعتبار سے بھینس کی جنس گائے کی جنس شمار کیا جائے گا اور پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اگر قربانی کا جانور حاملہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے حاملہ کی قربانی ناپسند ہے۔ اگر معلوم ہو تو اس سے احتراز کیا جائے، بلکہ ایسا جانور خریدا جائے جو حاملہ نہ ہو۔ اس پر نر جانور کو اور خصی جانور کو ترجیح دی جائے، کیونکہ سنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نر اور خصی جانور کو پسند فرمایا، تو ترجیح جو ہے وہ نر کی ہو اور خصی کی ہو۔ البتہ اگر کسی مجبوری کے پیش نظر یا کسی وجہ سے حاملہ مادہ جو ہے وہ خرید لی، اگر اس کا حمل چند دنوں کا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کا حمل وہ نطفہ سے علقہ بن گیا، جمع ہوا خون، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا، تو ان جو مراحل ہیں
ان کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ کراہت کے ساتھ قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کی عمر ابھی پوری نہیں ہے لیکن وہ دیکھنے میں بڑے جانوروں کے ساتھ شمار ہوتا ہے، جیسے بکرا ہے، چھترا ہے، یا گائے، بھینس اور اونٹ ہیں، ان کے قربانی کا حکم کیا ہوگا؟ تو صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول پیش فرما دیا کہ قربانی کے لیے وہی جانور استعمال کیا جائے گا جو مسنہ ہو، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ بکرا اور بکری اگر سال بھر کے ہیں، ایک سال ان کی عمر پوری ہو چکی اور دوسرے سال میں داخل ہیں، تب ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، 2 سال مکمل ہونے کے بعد جب یہ تیسرے سال میں داخل ہوں گے تب ان کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح اونٹ 5 سال مکمل کرنے کے بعد جب 6 سال میں داخل ہوگا تب اس کی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ اگر اس سے کم عمر ہیں تو ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ دمبا اور چھترا اگر دیکھنے میں سال بھر کے معلوم ہوں، یعنی اگر وہ اتنے فربا ہوں، اتنے موٹے تازے ہوں، اتنے صحت مند ہوں کہ اگر انہیں سال بھر کے جانوروں میں داخل کیا جائے تو فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کے برابر وہ معلوم ہو رہے ہوں، تو پھر 6 ماہ کے دمبے کو، چھترے کو قربان کرنا جائز ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے ابھی تک دانت نہیں گرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو دانت گرنا یہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، عمر پورا ہونا شرط ہے۔ بعض اوقات جانور وہ عمر پوری کر چکا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے دانت نہیں گرا پاتا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ دور حاضر میں چونکہ لوگ دھوکہ دینے سے، فراڈ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور ایسے مسائل بھی مارکیٹ میں معلوم ہوئے ہیں کہ جانوروں کے دانت پلاس کے ساتھ خود کھینچ دیے جاتے ہیں یا ریتی کے ساتھ ان کو پست کر دیا جاتا ہے تاکہ گاہک کو یہ اعتبار دیا جا سکے کہ یہ جانور اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ ہم چونکہ خریدار ہیں اور بیوپاری کی جو گواہی ہے ہم نے اس پر اعتبار کرنا ہے، تو اگر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جانور اپنی عمر پوری کر چکا ہے تو ہم پھر اس جانور کو خریدیں گے اور خرید کر اس کو قربان کریں گے۔ اگر وہ عمر پوری نہیں کر رہا اور اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اگر ہمیں وقت سے پہلے پتہ چل گیا تو پھر ہم اس کی قربانی روک کر اس کی جگہ اور جانور لے کر آئیں گے، اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا تو پھر اس کا حکم ہمارے اوپر وبال نہیں ہے۔ جو دھوکہ دینے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، یہ وبال اس کے اوپر ہے۔ دانتوں کے گرنے کو ہمارے عرف میں دوندا ہونا کہتے ہیں، تو یہ جانوروں کی عمر کے پختہ ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ جو جانور جو بکرا ہے یا چھترا ہے، یہ جب سال بھر کے ہو جاتے ہیں پھر ان کے دانت گرتے ہیں، سامنے والے 2 دانت ان کا گرنا وہ دوندا ہونا کہلاتا ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس جب 2 سال پورے ہو جاتے ہیں پھر ان کے دانت گرتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے پھر اس کے دانت گرتے ہیں۔ البتہ حکم اس میں یہی ہے کہ وہ اپنی شرعی عمر پوری کر چکے ہوں، دوندے ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کی قربانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اسی طرح ایک شخص نے قربانی کے لیے جانور کو خرید لیا، وہ صاحب نصاب بھی ہے، اس پہ قربانی کرنا واجب بھی ہے، اب وہ اس جانور کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی بیچنے کے اعتبار سے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جانور مہنگا خرید لیا، اب میں اس کو بیچ کر سستا لے آؤں اور باقی رقم اپنے استعمال میں لے لوں، تو اس کا ایسا کرنا یہ شرعی طور پہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور اگر اس نے ایسا کر لیا اور زیادہ قیمت کا جانور فروخت کر کے اس نے کم قیمت خرید لیا اور کچھ رقم بھی بچا لی، تو اس بچی ہوئی رقم کو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، وہ اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایسا کرنا سب ناجائز اور حرام ہوگا۔ ہاں، اس نے اس نیت سے بیچا کہ میں اس کے برابر کوئی اور جانور دیکھ لوں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس نے اس لیے جانور کو فروخت کیا
کہ یہ جانور کمزور ہے اور کم قیمت بھی ہے، میں اسے فروخت کر کے اس سے طاقتور، صحت مند اور زیادہ قیمت کا جانور خریدوں، تو اب اس جانور کو بیچنا اور بیچ کر نیا جانور زیادہ قیمت ڈال کے خریدنا یہ شرعی طور پہ جائز ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں خوش دلی سے اپنے جانور اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔